رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی بات بتا دو کہ آپ کے بعد میں کسی سے وہ بات نہ پوچھوں. مطلب وہ ایسی بات ہو، اتنی جامع بات ہو کہ اس بات کو لے کے میں پورے دین پر چل سکوں، آپ کے بعد میں کسی اور کا محتاج نہ رہوں. اللہ کے نبی نے بتائی، اور اللہ پاک صحابہ کو جزائے خیر دے، ان علماء اور محدثین کو جزائے خیر دے جن کی برکت سے 100% دین کا علم ہم تک پہنچ گیا. وہ بات ہمارے سامنے ہے، ہم لوگ آج 1400 سال کے بعد ان باتوں کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو وہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں قل، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں ان سے کہ تم ایک کام کرو، ایک بات چاہیے نا، وہ ایک بات یہ لو. قل، تم یوں کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا. آمنت باللہ ثم استقم، آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، ثم استقم پھر اس بات کے اوپر استقامت سے جم جاؤ. یہ حدیث مسلم شریف کی روایت کردہ ہے اور انتہائی مضبوط حدیث ہے. اب پتہ کیا چلا کہ ایمان لانے کے بعد اس ایمان پر استقامت یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے بعد انسان کسی کا محتاج نہیں رہتا. اب استقامت علی الایمان، ایمان پر استقامت ہے کیا چیز؟ تو وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں 24 گھنٹے کے اعمال اللہ کے حکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے والا بن جائے. یہ استقامت علی الایمان ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے اللہ کو اپنا کرتا دھرتا، اپنا کارساز، اپنا مالک، اپنا پروردگار، اپنا روزی دینے والا، اپنے لیے سب کچھ کر کے دینے والا مان لیا ہے. اب وہ جو مجھے کہے گا میں اس کی مانوں گا. میں نے اپنے آپ کو حقیقتاً عبداللہ بنانا ہے، عبد الرحمن بنانا ہے. میں نے اپنی ذات کو اللہ والا بنا دینا. بنیادی طور پہ اس حدیث کے اندر اللہ والا بننے کی ترغیب دی گئی کہ جس حال میں اللہ کے سامنے تم موجود ہو اس حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے بنو. جس حال میں اللہ کے سامنے تم موجود ہو اس حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے بنو. اگر ہم یہ کام کر گئے تو ہم دنیا سے جنت کی چابی لے گئے. لیکن اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو میرے بھائیوں پھر معاملہ آگے کا سخت ہے. تو گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو ایمان والی زندگی بنا لیں. اچھا اب بہت مشکل لگے گا موجودہ دور کے حوالے سے کہ یار اس دور کے اندر تو مشکلیں بہت ہیں، لوگ پریشان بہت ہیں اور کام بہت ہے. تو ان سارے کاموں کے بیچ میں رہ کے اللہ والا بن کے زندگی کیسے گزاری جائے؟ اور ثم استقیم کا معنی کہاں کہاں آئے گا یہ پتہ نہیں چل رہا ہے. آسان راستہ کر دیتے ہیں بھائی، کلمے پڑھنے والے ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان 5 چیزوں کی پابندی کرو. کلمہ یعنی کہ ایمانیات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو ان میں سے فرض ہے یعنی کہ نماز اور روزہ تو سب پہ فرض ہے، زکوٰۃ اور حج ان پہ فرض ہے جو نصاب کے مالک ہیں، استطاعت رکھتے ہیں. تو ان کا اہتمام کریں. ان تمام چیزوں کے اہتمام کے بعد جو ایک چیز رہ گئی وہ یہ ہے کہ ہر قسم کے حرام کام سے بچیں. نامحرم کا دیکھنا حرام، سود کھانا حرام، جھوٹ بولنا حرام، چغلی کرنا حرام، کاروبار میں دھوکہ دینا حرام، ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام، بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا حرام. اسی طرح اور بہت سارے حرام کام ہیں، ان سے بچتے رہیں. باقی تہجد نہیں پڑھ سکتے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو حرام کاری سے بچانا اور اسلام کے بنیادی ارکان پر عمل کرنا آپ کی نجات کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائیں گے اور آپ انشاءاللہ اس حدیث کا مصداق بن جائیں گے. اس کے بعد میرے بھائیوں میری بہنوں گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر لیں. اللہ پاک توفیق دے تو آگے بھی شیئر کر دیجیے گا. اور اسی طرح اگر کوئی بات کرنے کی ہے، کوئی بات پوچھنے کی ہے، کچھ بھی سوال ہو وہ نیچے کمنٹ میں آ کے آپ بڑی بے جھجک طریقے سے کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.